بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نمبر 1 کے جز یعنی الف تا کے جوابات سمجھے۔ امید ہے کہ اب تک آپ نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ مشقی سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات، یعنی ہمیں ایک معلومات دی جاتی ہے اور اس کا صحیح جواب کے لیے ہمیں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے امتحان میں بھی ایک سوال حصہ ایسا الف آتا ہے جس کو ہم حصہ معروضی کہتے ہیں، جس میں ہمیں ایک آپشن کے ایک معلومات کے 4 آپشن دیے جاتے ہیں، صحیح ہم نے جواب منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اسی کی مشق یہاں پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 15 کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال نمبر 2 میں اگر دیکھیں یہاں لکھا درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، یعنی صحیح کون سا یہ لکھیں گے۔ الف ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ اب کتنے برس رہی تھیں؟ ہم نے اگر سبق کو توجہ سے پڑھا ہوگا تو ہمیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ یہاں آپشن ہیں 15 برس، 20 برس، 25 برس یا 30 برس۔ اگر آپ ذہن کو اپنے تھوڑا سا استعمال کریں تو آپ کو یقیناً یاد آ جائے گا۔ سبق کے شروع میں ہی موجود تھی، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب۔ اس کا جواب ہوگا 25 برس، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ بے میں پوچھتے ہیں کہ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ سبق پڑھا تو ہمارے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوا؟ یا آپشن دے رہے ہیں کہ پہلے خود سلام کرنے کا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، یا نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ یہ ایک اپنے تاثر کی بنیاد پہ ہے کہ ہمارے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب سے سبق کو پڑھ کے ہم نے یہ سیکھا کہ سلام میں پہل کریں، یا اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، یا بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یا لوگوں سے نرم لہجے میں بات کریں۔ جی تو اس کو اگر ہم دوسرے آپشن کو دیکھیں، اس میں لکھا اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، تو یہ اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اور عام سی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ اگر اخلاق اعلیٰ پیدا ہو جائیں گے تو وہ سلام میں پہل خود ہی کر لے گا، وہ بھوکوں کو بھی کھانا کھلائے گا، وہ لوگوں سے نرم لہجے میں بات بھی کرے گا۔ جب یہ اخلاق پیدا ہو جائیں گے تو یہ ساری خوبیاں اس میں سمو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم ایک اس میں سے کوئی خوبی لے دیں گے تو اس میں تمام چیزیں شامل نہیں ہوں گی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ صفحہ نمبر 15 کو تبدیل کریں، صفحہ نمبر 16 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ جیم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں یاد ہے، پڑھ لیا ہم نے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ اب یہ اس کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، یا مروت کی وجہ سے۔ صحیح جواب کیا ہونا چاہیے اس کا؟ جی بالکل، محبت کی وجہ سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ دال میں پوچھنا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ جب ہم نے سبق پڑھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سعد کیا جو اونٹ پہ سوار ہونے کو لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اونٹ پہ سوار ہو جائے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے ساتھ سوار نہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ تو ان کا نام ذہن میں آپ کو آنا چاہیے۔ ان کے نام کے آپشن موجود ہیں، قیس، خالد، عمر یا ابو قتادہ۔ ابو قتادہ، عمر، خالد یا قیس؟ جی بالکل، ان کے صاحبزادے کا نام تھا قیس۔ ہے کو دیکھیں تو پوچھتے ہیں کہ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے۔ یہاں پہ بھی 4 آپشن دیے، سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرا کے ملنا یا ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کرنے کا مطلب
کیا ہے؟ سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرا کے ملنا یا ہاتھ ملانا؟ اس میں بچے کنفیوز ہوتے ہیں، اکثر غلطی کر دیتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا۔ اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی۔ کس چیز کی دکان تھی؟ پوچھتے ہیں گوشت کی، سبزی کی، پھلوں کی، کپڑے کی۔ جب ہم نے سبق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت وہ حاضر ہوئے تو انہیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آئے، تو اس ٹائم اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان کے غلام کی بازار میں دکان تھی۔ یاد آیا؟ جی بالکل، یہی ہے اس کا جواب کہ ان کے بازار میں گوشت کی دکان تھی، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 2 کے تمام صحیح آپشن ہم نے نشان لگا لیے۔ اس کے بعد اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 میں خالی جگہیں موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح الفاظ سے، یعنی جو سبق میں موجود عبارت کے اعتبار سے اس میں جو صحیح لفظ آئے گا اس کو اس خالی جگہ میں لکھنا ہے، یا آپ اپنے طور پہ کر لیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتا ہوں۔ الف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ جب ہم نے سبق کی ابتدا کی تھی تو کسی کے ساتھ یہ تذکرہ آیا تھا کہ فلاں کے علاوہ کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان نہیں کیے، یعنی جتنے انہوں نے بیان کیے اتنے کسی اور نے نہیں کیے۔ یاد آیا؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے، پہلی خالی جگہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئے گا۔ دوسرے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھے تو وہاں پہ اس کا تذکرہ موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ بالکل اس کا جواب آئے گا یہاں پہ خالی جگہ میں انتقام، دوسری خالی جگہ کے انتقام آئے گا۔ تیسرا جیم ہے اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ یہاں پہ تعداد آئے گی، یہاں پر تعداد آئے گی۔ کتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے دور کر دی تھیں؟ جی بالکل صحیح جواب، 3 چیزیں۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی۔ پھر اگلی خالی جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے، کس کام کے اندر پہل فرماتے تھے؟ یاد آیا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پیش دستی فرماتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی، کسی بادشاہ کا تذکرہ تھا، اس کا نام تھا، سبق پر یاد ہے آپ کو کہ سفارت کہاں سے آئی تھی، کس بادشاہ کے یہاں سے، یعنی وفد آیا تھا؟ جی بالکل، نجاشی کے یہاں سے۔ یہاں پہ نجاشی آ جائے گا۔ تو یہ سوال نمبر 3 کی خالی جگہ تمام مکمل ہو گئی۔ ان کو آپ جو میں نے بتائی ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں گے، اس میں مکمل کر لیں گے۔ سوال نمبر 4 خلاصے کا ہے۔ اب اس میں آپ مشق کریں گے، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے، اپنے الفاظ میں، اور کم سے کم اس میں 100 الفاظ موجود ہوں، اور اس طرح لکھیں کہ وہ تمام باتیں، اہم باتیں جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں، اور ایک اچھے انداز سے بالترتیب، یعنی ایک ترتیب وہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی بات پہلے کر دی جائے، اس کی دوسرا حصہ بعد میں بیان کیا، جو بعد میں بات کرنے کی وہ پہلے کر دی جائے، یعنی بالکل ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے۔ یہ خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 17 دیکھیں، اس پہ سوال نمبر 5 کہتے ہیں جو درست بیان ہے اس پہ صحیح کا نشان لگائیے، اور اگر غلط ہو تو اس میں غلط کی علامت لگائیے۔ سامنے جگہ موجود ہے۔ تو پہلا اگر الف دیکھیں 5ویں کا، کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ سبق اگر یاد ہوگا تو اچھی طرح یاد ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحیح ہے کہ آپ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو ہم
صحیح کی علامت لگا دیں گے۔ بے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف سننا اپنی پسند نہیں کرتے تھے، اس کو بھی درست کر دیں گے۔ جی میں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ یہ تھوڑا سا کنفیوز کرنے والا سوال ہے، اس کو دیکھیں اگر یقیناً یہ آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا۔ صحیح لگ رہا ہے؟ ہاں بالکل آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بارے میں پوچھا، لیکن یہ غلط ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ غلط کیوں ہے؟ تو آپ اگر جملے کو غور سے دیکھیں تو لکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ کتاب میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات کی گئی تھی۔ یہ تھوڑا سا تبدیل کیا گیا اور یہ بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جلدی میں بالکل صحیح سمجھیں گے ہاں بھائی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن یہاں پہ معمولی سی تبدیل، حسن اور حسین میں دیکھیں دو نقطوں کا ہی فرق ہے، لیکن نام تبدیل ہونے سے یہ بات غلط ہو گئی۔ سبق کے مطابق یہ جملہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے منسوب نہیں ہے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس طرح یہ خالی ہے، غلط ہے یہ۔ پھر اگلے میں پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے ہیں۔ یہ بھی بات صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہل کرتے، ابھی بھی ہم پڑھ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہل کرتے تھے۔ آخری ہے کہ ایک صاحب خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم نے جو کتاب میں سبق پڑھا اس میں یہ اس طرح لکھا کہ ایک دفعہ ایک صاحب زعفران لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ یہاں پہ خوشبو کا تذکرہ ہے، چاہے معنی اس کی خوشبودار چیز ہو، لیکن جو صحیح لفظ وہاں پہ زعفران ہے اور یہاں پہ خوشبو کا، اس لیے یہ بھی غلط ہوگا۔ اس طرح ہمارا یہ حصہ مکمل ہوا، مشقی سوال مکمل ہوئے جو ہم نے کتاب پڑھی اور اس میں جو سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے سوال جب مکمل ہو گئے ان کو ڈائری میں نوٹ فرما لیں، ڈائری تحریر کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نمبر 2 تا 5 کے جوابات تحریر کریں۔ اس طرح یہ مشق مکمل ہوئی، اس مشق کے سوال جواب مکمل ہوئے۔ نئے لیکچر میں نئی چیزوں کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ، نئے کام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جو کام دیا گیا ان کو سختی سے، پابندی سے، اہتمام سے مکمل کر لیں۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔